السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال۔ دوستو، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ دوستو، آج کا میرا موضوع ہے کہ کیا اللہ کے سوا نبیوں، فرشتوں یا بزرگوں کو بھی غیب کا علم ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ وبالأسحار هم يستغفرون۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو بھی پتا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح طور پر لکھی ہوئی نہ ہو۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کو ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں، مثلا دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کو ناک، چکھنے کو زبان، ٹٹولنے کو ہاتھ اور سمجھنے کو عقل بخشی ہے۔ پھر یہ چیزیں انسان کے قبضے اور اختیار میں دے دی ہیں کہ جب چاہے ان سے کام لے سکے۔ مثلا آنکھ سے دیکھنا چاہا، آنکھ کھول دی، نہ چاہا بند کر لی۔ اسی پر ہر عضو کو قیاس کرو، اور انسانوں کو ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کی کنجیاں دے دی ہیں۔ جیسے کنجے والے ہی کے اختیار میں تالے کو کھولنا ہے، اس طرح ظاہری چیزوں کا معلوم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، چاہے معلوم کرے یا نہ کرے۔ اس کے برعکس غیب کا معلوم کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے، جس کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے انسان یا مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں نہ کریں، بلکہ اللہ پاک اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس قدر بات بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ غیب کا بتا دینا اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے، کسی کی خواہش پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو کوئی بات دریافت کرنے کی خواہش ہوئی مگر وہ بات آپ کو معلوم نہ ہو سکی، پھر جب ارادہ الہی ہوا تو فوراً بتا دی گئی۔ اس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے کئی دنوں تک معاملہ کی قرید کی مگر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی بیچ کر بتا دیا کہ منافق کذاب ہیں، صدیقہ پاک دامن ہیں۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور ماضی و مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے اور الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کسی نبی یا ولی یا جن یا فرشتے یا امام یا بزرگ یا پیر یا شہید یا نجومی یا رمال یا جفار یا فال کھولنے والا یا پنڈت یا گرو، بھوت پریت یا پریوں کو ایسا مان لیا جائے تو ماننے والا مشرک ہوتا ہے اور مذکورہ آیت کا انکار کرتا ہے۔ اگر اتفاق سے کسی نجومی وغیرہ کی بات صحیح بھی ہو جائے تو اس سے ان کی غیب دانی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر ان کی باتیں غلط ہی ہوتی ہیں، لیکن وہی کبھی غلط نہیں ہوتی اور وہ ان کے قابو میں نہیں۔ اللہ پاک اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، کسی کی خواہش پر وحی کا دار و مدار نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی غیب کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ کسی کو خبر نہیں کہ کب آئے گی۔ اگر ہر چیز کا معلوم کرنا اس کے بس میں ہوتا تو قیامت کے آنے کی تاریخ بھی معلوم کر لیتے۔ تو ناظرین، ایک مسلمان موحد کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے
کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اپنے ہی پاس رکھی ہیں، ان خزانوں کا کسی کو خزانچی نہیں بنایا، وہ خود اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر جو کسی کو جس قدر چاہے دے دے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اگلے ٹاپک کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ خدا حافظ۔